میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، سفر کے مہینے کی مناسبت سے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا واقعہ گزشتہ جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ سن ہجری یہیں سے شروع ہوا ہے، اسلامی تاریخ یہیں سے شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ہجرت ایک عظیم واقعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ بات یہاں تک پہنچی تھی، ابو جہل اور اس کی پارٹی حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکل کر بیت اللہ میں پہنچے، اور وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر ایک آدمی نے گزرتے ہوئے ابو جہل سے کہا، بھی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ابو جہل کہنے لگا، یہاں نبی ہے اور ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا، یہاں نبی نہیں ہے، نبی تو جا چکا ہے یہاں سے۔ کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اندر نبی نہیں ہے، علی ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہے۔ کافر کیا کہتے ہیں؟ علی کو جو نبی کہے وہ کون ہے؟ اور جو علی کو خدا کہے، بولو تو صحیح، جو علی کو نبی کہے، اور سب سے پہلے کہا بھی کس نے؟ وہ کون تھے باہر کھڑے ہونے والے؟ تو علی کو جو نبی کہے وہ بھی کافر، اور علی کو جو خدا کہے وہ تو اس سے بھی بڑا کافر ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ علی داماد رسول ہے، علی ولیوں کے سردار ہیں، علی چوتھے خلیفہ ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جنتی ہیں، اور آپ کا بیٹا صرف جنتی نہیں، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اور آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے۔ یہ ساری شانیں حضرت علی کی ہیں، لیکن جو علی کو نبی کہے وہ بھی کافر ہے، اور جو علی کو خدا کہے وہ بھی کافر ہے۔ صبح ہوئی، اب دیکھا تو واقعی اندر سے تو علی ہیں، جو علی کو نبی کہہ رہے تھے، صبح ہونے پہ پتہ چلا کہ وہ تو علی ہیں، اور جب قیامت کی صبح ہوگی جو علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس دن ان کو بھی پتہ چلے گا خدا اور ہے، علی تو یہ کھڑے ہیں۔ کہنے لگے، حضور کہاں ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے، میں تو گھر میں ہوں، باہر تم ہو، تم بتاؤ کہاں ہے؟ اس زمانے میں کسی کے مکان کے اندر داخل ہونا یہ بڑا معیوب، برا سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل پارٹی اپنے سر پہ خاک ڈال کے کہنے لگی، او ہو ستیہ ناس ہو، ساری رات کھڑے بھی رہے اور نبی بھی نہ ملا۔ مشورہ کرنے لگے، اگر حضور یہاں نہیں ہیں تو ہوں گے کہاں؟ بیک زبان کہنے لگے، حضور اگر یہاں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر صدیق کے پاس ہوں گے۔ حضور کے بعد نمبر ہے کس کا؟ بولو بھائی، اس دور کے لوگوں کو تو سمجھ آ گئی، آج کے دور کے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حضور کے بعد نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا۔ سب بیک زبان کہنے لگے، حضور اگر اپنے گھر میں نہیں تو کہاں ملیں گے؟ ابو بکر کے پاس۔ حضور یہاں سے چلے سیدھے بیت اللہ میں، اور حضور چاہتے تھے
جاتے جاتے بیت اللہ میں 2 نفل ادا کروں، مگر وہاں کا جو چابی بردار وہ کہنے لگا جی میں تو نفل نہیں پڑھنے دوں گا، چابی میرے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ جاتے جاتے 2 نفل بیت اللہ میں ادا کروں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور تشریف لے گئے، لیکن ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا، حضور نے اعلان فرمایا لاؤ بھی بیت اللہ کی چابیاں۔ اب وہی شیبی بیت اللہ کی چابی لے کر حضور کے پاس پہنچتا ہے، کیونکہ حضور فاتح ہیں، شہر کی چابیاں حضور کے قدموں میں، خزانے حضور کے قدموں میں، اور بیت اللہ کی چابی بھی آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شیبی ایک تیرا کردار اور اخلاق تھا اور ایک محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ، تو نے تو 2 نفل پڑھنے کی اجازت نہیں دی، میرا اخلاق دیکھ۔ حضور نے چابی پکڑ کے ہاتھ میں لے کر فرمایا لو اب یہ چابی میں تجھے دیتا ہوں اور قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا وہ سب سے برا انسان ہے جو اس خاندان سے بیت اللہ کی چابی لے، اور آج کے دن تک نسل در نسل اسی خاندان کے اندر بیت اللہ کی چابی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر حضور کے قدموں کی آہٹ سن کر سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ کھولا۔ دستک دینے سے پہلے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ساری رات ابا جان دروازے کے قریب کھڑے ہیں اور شدت سے حضور کا انتظار ہے۔ فرمایا ابو بکر چلیں۔ عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ایک پہ آپ سوار ہو جائیں، ایک پہ میں سوار ہوتا ہوں۔ گھر میں جلدی سے کھانا تیار کیا گیا، ناشتہ تیار کیا گیا سفر کے لیے زاد راہ، اور آپ کی بیٹی حضرت اسماء کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو اپنا یہ پٹکا اتارا، عورتوں کے یہ پہنا ہوتا ہے، نیچے اس کے پٹیاں 2 لگی ہوتی ہیں، ان کو اتار کے پھاڑا، ایک کے ساتھ وہ توشہ دان کا منہ باندھ دیا اور ایک کے ساتھ پانی کے مشکیزی کا منہ باندھ دیا۔ حضور نے جاتے جاتے ان کو لقب دے دیا ذات النطاقین، 2 ٹکڑوں والی، اور یہی ان کا لقب آج تک کتابوں میں چل رہا ہے، کیونکہ حضور نے پیار سے ان کا نام تجویز فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام اور ہے، لیکن پیار سے حضور نے ابو ہریرہ فرمایا۔ ایک دن بلی کا بچہ یہاں بٹھایا ہوا تھا اور حضور سے جب سلام لیا تو وہ بلی کا بچہ بھی نیچے سے منہ نکال کے باہر آ گیا۔ حضور نے پیار سے فرمایا ابو ہریرہ بلی کا باپ۔ پوری احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اصل نام ہے ہی نہیں، ابو ہریرہ ہی چلتا ہے۔ تو حضور نے پیار سے نام رکھا ذات النطاقین، 2 پٹکوں والی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہونے لگے، فرمایا ابو بکر میں یہ اونٹنی مفت نہیں لوں گا، قیمت دوں گا اس کی۔ اور آپ نے قیمت ادا فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ ابو بکر تو بہت کچھ اسلام کے لیے قربان کر چکے ہیں، حضور کی ذات کے اوپر بھی بہت کچھ قربان کیا ہے، یہاں کیا ہو گیا؟ اصل میں ہجرت کا سفر اتنا عظیم سفر ہے کہ ہجرت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے حضور نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور یہ فضیلت ہے ان صحابہ کرام کی جنہوں نے ہجرت فرمائی۔ ان کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے، اور یہ کام کوئی آسان نہیں ہے۔ وطن چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، کوئی دنیا کا غرض، دنیا کی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، خالصتاً اللہ کے لیے، خالصتاً محبوب کے لیے وطن ہر چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے جب میرے لیے قربانی دی ہے تو پھر اجر دینے والا بھی تو میں ہی ہوں نا۔
آج بھی بہت سے لوگ ہجرت کرتے ہیں دنیا کے لیے. اگر تو بھئی آپ کا کاروبار یہاں چل رہا ہے, روزگار کا سلسلہ چل رہا ہے, صرف بزنس بڑھانے کے لیے, دنیا کے ٹھاٹ واٹ کے لیے صرف کوئی انگلینڈ جاتا ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے, تو بالکل حرام ہے یہ. مفتی تو میں نہیں ہوں, لیکن فتویٰ یہی ہے, جس سے مرضی لے لے. وہاں جا کر ایمان بچانا بھی پھر مشکل ہے. تو لیکن اگر جن کا کاروبار یہاں نہیں ہے, پریشانی ہے, چلو بھی اس کے لیے تو اجازت ہے, اسلام بھی اجازت دیتا ہے, ہجرت کر لے. یہاں مقدر نہیں کھلا, وہاں کھل جائے. یہاں کام نہیں چلا, دوسرے شہر میں چل جائے, دوسرے ملک میں چل جائے, اس کے لیے تو بالکل اجازت ہے. لیکن جن کو یہاں بالکل ٹھیک ٹھاک اچھے بھلے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے ہیں, اور یہ فوبیا دماغ پہ سوار ہو گیا, باہر جانا جی, بس شفٹ ہو رہے ہیں جی, وہاں آرام کھا کر, خنزیر کھا کر تم راضی ہو, اور اپنے ملک میں حلال کھا کر راضی نہیں ہو. اور جو خدا کی تقسیم پہ راضی نہیں, یاد رکھنا سارا جہان بھی مل جائے وہ پھر بھی راضی نہیں ہوگا. تو آج بھی دنیا کے لیے ہجرت کی اجازت اسی کو ہے جو معاشی طور پر تنگ ہے, اس کی اللہ مدد بھی کرتے ہیں. اور جو معاشی طور پہ خوشحال ہے, اس کو کیا ضرورت ہے. اور حدیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے, جس کو جہاں سے رزق مل رہا ہو بلا وجہ نہ چھوڑے. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر قسمت ہی نہ کھلے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا, یہاں سے شہر چھوڑ کے لاہور گئے, کاروبار چلا ہی نہیں, پھر آ گئے واپس. یہاں قسمت کھلی تھی, وہاں نہیں کھلی. تو اس لیے بلا وجہ آپ کو جہاں سے روزی رزق مل رہا ہے نہ چھوڑیں, اس کو کام میں لگے رہیں. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, کہنے لگا حضرت انگلینڈ جا رہا ہوں, میرے لیے خصوصی دعا کرے. کاروبار کے لیے, روزی روٹی کے لیے وہاں جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا بھی یہاں تمہارا بزنس یہاں ٹھیک ہے, لیکن وہ جیسے ہونا چاہیے نا جی, دنیا کے رئیسوں میں میرا کوئی نام ہو جائے, وہ یہاں نہیں ہے, اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا, جو انگلینڈ میں اللہ میاں ہے نا, ان کو میرا سلام کہنا جا کر. کیا کہا؟ انگلینڈ میں جو, امریکہ میں, برطانیہ میں جو اللہ میاں ہیں ان کو. اب وہ ہنس کے کہنے لگا, تو اللہ میاں تو کہنے لگا جی وہی ہے جو یہاں ہے. تو فرمایا رزق تو اسی نے دینا ہے, وہاں بھی اسی نے دینا, یہاں بھی اسی نے دینا ہے. اپنا ایمان کیوں کمزور کر لیا؟ رزق اسی کے ہاتھ میں ہے. یہاں جو مالدار ہیں یہ انگلینڈ سے ہو کر نہیں آئے, یہ امریکہ سے, فرانس سے اور ملکوں سے ہو کر نہیں آئے, یہیں پر امیر ہوئے ہیں. تو اپنا ایمان کمزور نہ کرو, یہیں پہ محنت کرو, جو تمہارے مقدر کا ہے یہیں ملے گا, یہی ملے گا. رزق کے مسئلے میں انسان بڑا محتاط ہے, حساس ہے, بہت کچھ ہے. میں کہتا ہوں صرف اللہ کی ذات پہ 100% بھروسہ کر لیں, روزی روٹی بڑی آسان ہو جائے گی. اور جتنا انسان خدا سے دور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے رزق کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ دنیا کو کہہ دیا ہے, جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس سے آگے بھاگ, بھاگ اس سے آگے, تھک جائے یہ تیرے پیچھے بھاگ بھاگ کر. اور فرمایا جو تجھ سے موڑے, جو تجھ سے منہ موڑے, تجھ سے پیچھے ہٹے, اللہ فرماتے میں نے دنیا کو حکم دے دیا ہے کہ تو اس کے پیچھے بھاگ, تو اس کے پیچھے بھاگ. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی کثرت کی کوئی انتہا ہی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کثرت مال نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. قبروں کی زیارت کر لی لیکن تمہارے اندر سے وہ کثرت کی ہرس نہ نکلی, خدا کے دیے ہوئے پہ تم مطمئن نہ ہوئے, قناعت کی زندگی تم نے اختیار نہ کی.
زندگی کی ایک سٹیج ہے کہ انسان آ کے کہتا ہے یار بہت کما لیا، بہت کھا لیا، شکر الحمدللہ، اب کوئی آخرت کی طرف دھیان لگائیں۔ تو میرے محترم سامعین، قناعت کی زندگی اختیار کریں، اسی میں سکون ہے، راحت ہے اسی کے اندر۔ اسلام کسی ترقی سے منع نہیں کرتا، مال و دولت کے حلال مال و دولت سے منع نہیں کرتا، لیکن حرص سے بھی منع کرتا ہے۔ اتنی حرص ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اتنی حرص ہے، اتنے تمہارے اخراجات بھی نہیں، پھر اتنی حرص ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حرص سے مال بڑھتا تو نہیں ہے لیکن انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں اس کی وقت کم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام